تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں, انجوائے کریں, ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو, سوئمنگ کر لیا کرو, فٹ بال کھیل لیا کرو, تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی, کولیسٹرول کم ہو جائے گا, فائدہ بھی ہوگا, انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے؟ رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا, رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا, اعصاب, ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا, اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی, کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن, چیخو پکار, مار دھاڑ, چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے, ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی, بچی ایک دم چلائے گی, کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے, بولو نا, دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے, نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے, تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے, اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا, بعد میں اس کو پتا ہے میری, برداشت کر لیتی ہے, خرچہ پورا کرے گا, جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا, گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا, تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتی ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو, اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردوغان ہے نا, ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردوغان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے. ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. ابے یہ گٹکے والے تو بیچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو خود دوسرے سے گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا, اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ. وہ بچیوں کو فون لے کے دیا ہوا ہے, بچوں کو تو چیک تو کریں کس سے باتیں. بھائی یہ فون ضرورت کی چیز ہے, یہ دوستیاں لگانے کی چیز
نہیں ہے. دوستیوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہم جب مدرسے گئے, ہمارے حضرت نے سختی سے پابندی لگائی, کسی طالب علم کو کسی سے دوستی کی اجازت نہیں ہے, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو. سمجھ رہے ہو نا, کس کے لیے آئے ہو؟ دوستی کی اجازت نہیں دی. ہاں کسی سے مناسبت ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, انسان گپ شپ کر لیتا ہے, بس اس حد تک. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میں ظہر کی نماز میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر, عصر میں بھی اسی کے ساتھ, تو میرے ابا پوچھتے ہیں تمہارا کیا لگتا ہے, بار بار اسی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہو, کیا لگتا ہے تمہارا یہ؟ تو ایک ویژن ہوتا ہے بھائی, اس ویژن میں اگر کوئی دوستی بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بھی لے کے چلو. لیکن ہر وہ دوستی جو اس ویژن سے آپ کو ہٹا رہی ہے, بھائی پہلے ویژن ہے, پہلے مقصد ہے, پہلے منزل ہے, باقی چیزیں بعد میں. آپ ٹرین میں جاتے ہوئے آپ کی دوستی ہو گئی وسیم بھائی سے بڑی زبردست, اس نے ملتان میں اترنا, آپ کا ویژن پشاور ہے, اب آپ ملتان میں اتر گئے اس کے ساتھ. بھائی دوست پہلے ہوتا ہے, دوست پہلے بھائی, ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ. یہ اگر اتنا اچھا ہے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا لے گا اور چائے پلا کے ساری زندگی وہی ٹھکانہ دے دے گا تو چلے جاؤ. اگر آپ کو پتا ہے اتنا لفٹ یہ دوست نہیں کرائے گا تو بھائی بہن بہت اچھی دوستی تھی, السلام علیکم, پتلی گلی سے نکلو بس. تو یہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں دوستی کرو, اپنی پڑھائی کا نقصان دوست کی خاطر نہیں کرو. کیونکہ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا نا, جو دوستوں پہ تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تو پیسہ تو جائے گا, دوست بھی چلے جائیں گے ساتھ میں. یہ دوست بھی جب تک ہیں جب تک پیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب تم خود ان سے قرضہ لوگے, یار پان کے پیسے دے دے, گٹکے کے پیسے دے دے, تو جو جگری دوست ہے نا, جو تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لا رہا تھا, سب سے پہلے تمہیں دیکھ کے راستہ وہی چینج کرے گا. وہ گلی میں دیکھے گا وہ جگری دوست آ رہا ہے, بولے گا ادھر نکل لے یار, کیونکہ ادھر جو آ رہا ہے وہ جگری نہیں ہے, اس کو برداشت کر سکتا ہوں, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب کچھ کام کے بن جاؤ گے, دوستیاں تو تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر تمہارے پاس لفٹ کرانے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو کچھ بنا لو میرے بھائی, ڈراموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو, فلموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو. یہ تو کمانے کے دھندے, ان کو کمانے دو. تم اپنا پیسہ ان پہ کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی؟ تم کسی اور چیز